ماہ ذوالحج کے اس بابرکت مہینے کے پہلے 10 دنوں میں صرف 4 رکعت نماز نفل اور اللہ الصمد کا جو مرد عورت بھی یہ عمل کر لیتا ہے جو ساری زندگی نہیں نہ مل سکا وہ ایک ہی رات میں مل جاتا ہے، کیونکہ پورا سال وہ بندہ لاکھوں نہیں کروڑوں حاصل کرتا ہے، کیونکہ اس عمل کے ذریعے ان نوافل کے ذریعے اس کا مقدر بدل جاتا ہے، اس کی ہر دعا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتی ہے۔ جو لوگ اللہ کے خزانے حاصل کرنا چاہتے ہیں، غیبی مدد حاصل کرنا چاہتے ہیں، صرف یہ 4 رکعت نماز نفل اور اللہ الصمد کا عمل کر لیں، اس کے بعد کسی اور عمل کے کرنے کی ضرورت اور حاجت نہیں ہے۔ صرف ایک رات میں یہ آپ نے پڑھنے ہیں، چاہے چاند رات میں پڑھیں، 1 ذوالحج کو پڑھیں، 2 کو پڑھیں، 3، یعنی قربانی عید کی نماز سے پہلے کسی بھی رات آپ یہ نوافل ضرور پڑھ لینا، اور جب رات کو پڑھیں گے تو پورے سال کے لیے خوشحال رہیں گے، کیونکہ ہر سال لوگ ان اعمال کو کرتے ہیں پھر اللہ کے خزانے حاصل کرتے ہیں۔ اس لیے جس شخص کی خواہش یہ ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میری ہر دعا قبول ہو جائے، میں جو مانگوں مجھے عطا کر دیا جائے، وہ بندہ اس عمل کو اس ترتیب کے ساتھ ضرور کر کے دیکھے، کیونکہ یہ عمل ہم خود بھی کرتے ہیں، یہ آزمودہ عمل ہے، جتنی بار بھی کیا ہے اتنی بار ہی، یعنی ہر سال میں صرف ایک بار تو کرنا ہوتا ہے، تو جتنے سال ہو گئے کرتے ہوئے ہر سال پہلے سال کی بنسبت اچھا مال و دولت کے اعتبار سے، تسخیر کے اعتبار سے، رزق کے اعتبار سے اور باقی تمام چیزوں کے اعتبار سے ہر سال آنے والا دن اچھا ہوتا چلا جا رہا ہے، ہر سال پچھلے سالوں سے اچھا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جن کے پاس گھر نہیں ہوتے ان کو گھر مل جاتے ہیں، جو بے اولاد ہوتے ہیں وہ اولاد مانگے تو اولاد مل جاتی ہے، جن کا ویزا نہیں لگ رہا ہوتا وہ ویزے کا تصور کریں تو ویزے لگ جاتے ہیں، جن لوگوں کے باقی معاملات ہوتے ہیں اس عمل کی بدولت تمام کے تمام مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ یعنی ساری باتوں کی ایک ہی بات یہ ہے کہ جو ساری زندگی نہیں مل سکا ہوتا وہ ان راتوں میں ضرور مل جاتا ہے۔ اس لیے ان راتوں کی عظمت اور فضیلت کو سمجھے، کیونکہ اللہ پاک کا احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں اپنے بندوں پر لطف و کرم کرتے ہوئے ہمیں اس قدر کے مہینوں میں اس طرح کی راتیں اور اس طرح کے دن عطا فرمائے۔ ان 10 دنوں کی اللہ تعالیٰ نے خود قسم کھائی ہے، فرمایا وَلَيَالٍ عَشْرٍ، تو فرمایا مجھے ان 10 راتوں کی قسم ہے۔ اس سے حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں یہ ماہ ذوالحج کے پہلے 10 دن ہیں، کیونکہ اس کی ہر ایک رات میں قیام کرنا لیلۃ القدر کی رات کے قیام کے برابر اللہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو پھر وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہوں گے، کتنے مقدر والے ہوں گے جو اس میں یہ اعمال کریں گے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے پھر بندہ جو کچھ بھی مانگتا ہے اللہ اپنے بندے کو ضرور بضرور وہ سب کچھ عطا فرما دیتا ہے۔ اب یہ نوافل پڑھنے کا طریقہ پہلے سمجھ لیں، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے اللہ الصمد کا اس کے ساتھ عمل کیسے کرنا ہے۔ سب سے پہلے حدیث مبارکہ میں ہے قیامت کے دن آدمی کے اعمال میں سب سے پہلے فرض نماز کا حساب کیا جائے گا۔ اگر نماز اچھی نکل آئے تو وہ شخص کامیاب ہو گیا بامراد، اگر نماز بیکار ثابت ہوئی تو وہ نامراد اور خسارے میں ہوگا۔ اگر نماز میں کچھ کمی پائی گئی تو ارشاد خداوندی ہوگا دیکھو اس بندے کے پاس کچھ نفلیں موجود ہیں جس سے فرضوں کو پورا کر دیا جائے، اگر نکل آئیں تو فرضوں کی تکمیل کر دی جائے گی، اس کے بعد پھر اسی طرح باقی اعمال روزہ زکوٰۃ وغیرہ کا حساب ہوگا۔ تو اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا آدمی کو نفلوں کا ذخیرہ بھی اپنے پاس کافی رکھنا چاہیے۔ اگر فرضوں میں کچھ کوتاہی نکلے تو میزان پورا ہو جائے، فرض روزوں میں جو کمی ہو وہ نفل روزوں میں، فرض زکوٰۃ میں جو کمی ہو وہ دیگر صدقات سے پوری ہو جائے۔ ان سب چیزوں میں نوافل کو ملا کر بھی اگر نیکیوں کا پلہ بھاری ہو گیا تو وہ شخص خوش قسمت ہے، خوشی خوشی سے اس کو جنت عطا کر دی جائے گی، اگر ایسا نہ ہوا تو جہنم کی طرف اس کو پھینک دیا جائے گا۔ اس لیے دوستو یہ وہ لمحات ہیں جس میں ہم
تھوڑے نوافل پڑھ کے زیادہ ثواب، زیادہ برکتیں، زیادہ رحمتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ اس لیے اگر میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو نفل آپ کو میں بتا رہا ہوں، پہلے 2 رکعت نماز نفل توبہ کے، دوسرے 2 رکعت نماز نفل حاجت کے، نیت، طریقہ اور اس کے اعمال میں مکمل وضاحت کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا۔ بس ویڈیو کو اول سے لے کر آخر تک مکمل دیکھنا، ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریں، آگے شیئر بھی ضرور کریں، اور ہماری ان راتوں میں خصوصی دعا ہوگی، جو اس میں نام شامل کروانا چاہتا ہے صرف 10 بار درود پاک پڑھ کر کمنٹ میں نام لکھے، انشاءاللہ دعاؤں میں بھی شامل کیا جائے گا۔ اب آپ نے 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ کی نیت کرنی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بندے نے بھی کوئی گناہ کیا، پھر اس نے وضو کیا اور اچھی طرح وضو کیا، پھر کسی کھلی زمین میں یعنی یکسوئی والی جگہ کی طرف چلا گیا اور وہاں 2 رکعت نماز پڑھی، کس نیت کے ساتھ؟ نیت توبہ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ سے اس نے گناہ کی معافی مانگی تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اگر کبھی کوئی گناہ صادر ہو جائے تو فوراً صلاۃ التوبہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے۔ نماز کی برکت سے گناہ بھی معاف ہو جاتا ہے اور آئندہ گناہوں سے بچنے کی ہمت بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اب آپ نے 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ بندگی اللہ تعالیٰ کی منہ طرف خانہ کعبہ کے اللہ اکبر یہ نیت کرنی ہے۔ نیت کا طریقہ پھر سن لیں۔ 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ بندگی اللہ تعالیٰ کی منہ طرف خانہ کعبہ کے اللہ اکبر کہہ کے آپ نے کانوں کو ہاتھ لگا لینے ہیں، یہ آپ کی نیت ہوگی۔ اور یہ امام حسن بصری نے جو مرسلان روایت کی ہے نا، آپ نے اس پر عمل کرنا ہے کہ وضو اچھی طرح کرنا ہے۔ اچھی طرح وضو کرنے کے بعد کسی ایسی جگہ پر چلے جائیں جہاں شور شرابہ نہ ہو، گھر کے اندر کمرے کے اندر بیٹھ جائیں جہاں شور شرابہ نہیں ہے، جہاں زیادہ لوگوں کا آنا جانا نہیں ہے، وہاں یکسوئی کے ساتھ بڑی عاجزی کے ساتھ یہ 2 رکعت، دیکھیں آپ کے پاس پورے 10 دن موجود ہیں، ان 10 دنوں میں کسی رات میں بھی یہ نوافل پڑھ سکتے ہیں، کسی دن میں یہ نوافل پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ دن کا روزہ رکھنا یہ یعنی کہ 1 سال کے روزے رکھنے کے برابر ہے، اور رات کا قیام ہے اس میں نفل پڑھنا یہ ایسے ہے جیسے اس بندے نے لیلۃ القدر کی رات میں نفل پڑھے۔ یہ 10 راتیں ایسی ہیں، یہ 10 دن بھی اتنی برکت والے ہیں۔ تو اب اسی ترتیب کے ساتھ دوستو آپ نے یہ اعمال کرنے ہیں، یہ سب سے پہلی چیز آپ نے کرنی ہے۔ تو اسی طرح یہ 2 رکعت نماز نیت کر لی، نیت کرنے کے بعد پہلی رکعت کے اندر آپ نے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک یہ آپ نے پڑھا۔ اس کے بعد آپ نے سورۃ الفاتحہ شریف پڑھی، جس کو ہم الحمد بھی کہتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ شریف پڑھنے کے بعد اب آپ نے دوستو جو چیز پڑھنی ہے اس کو ذرا توجہ سے سنیے گا۔ اب آپ نے یعنی کہ پہلی رکعت ہے آپ کی، 2 صلاۃ التوبہ کے جو نفل ہے ان کی پہلی رکعت ہے۔ سبحانک اللہ، سورۃ الفاتحہ، سورۃ الفاتحہ کے بعد آپ نے قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد یعنی سورۃ الکافرون 1 بار پڑھنی ہے، اور 1 بار یہ پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ اخلاص شریف یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اس کو بھی 1 بار پڑھنا ہے، یعنی 1 بار سورۃ الکافرون، 1 بار سورۃ اخلاص پڑھی۔ اس کے بعد آپ رکوع میں چلے گئے، رکوع سے پھر سجدہ کیا، سجدے کے بعد پھر آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ اس طرح آپ نے یہ ترتیب، دیکھیں میں ایک چیز، ایک لفظ، ایک بات آپ کو سمجھا رہا ہوں، اگر آپ نے اسی طرح سمجھ لی، اس پر عمل کر لیا، انشاءاللہ آج آپ 100% نہیں 1000% کامیاب ہوں گے۔ اور یہ حقیقت ہے، جو ساری زندگی نہیں مل سکا انشاءاللہ ان کی برکت سے ملے گا۔ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، سمندر کی جھاگ کے برابر بھی خطائیں ہیں تو اللہ تعالیٰ معاف فرمانے پر قادر ہے۔ اس بات اور اس یقین کے ساتھ آپ کریں گے، انشاءاللہ مایوسی نہیں ہوگی۔ اب اسی طرح دوسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوئے، اس میں آپ نے الحمد شریف پڑھی۔ الحمد شریف پڑھنے کے بعد قل اعوذ برب الفلق
اور کل اعوذ برب الناس جو آخری دو کل ہیں، یہ دو کل آپ نے دوسری رکعت میں پڑھے۔ اس طرح آپ کی یہ 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ مکمل ہوگی 4 کلوں کے ساتھ۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا، میں خود الحمدللہ میں یہ نوافل پڑھتا ہوں، میں خود بھی یہ نوافل پڑھتا ہوں۔ یہ نہیں کہ میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے اس کی برکتیں دیکھی ہے۔ بہت سارے لوگ بار بار یہ بات کہہ رہے تھے پریشانیاں ختم نہیں ہوتی، پورا سال کے لیے خوشحالیاں مل جائیں، غم ختم ہو جائیں، ہم بھی تھوڑے سے جو ہے وہ اسیدہ ہو جائیں، ہماری بھی پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ تو یہ چیز جو آپ کو آج دے رہا ہوں نا، یہ تحفہ سمجھیں، یہ گفٹ سمجھیں، یہ آپ کے ساتھ میری محبت ہے کہ آپ کو آج وہ ساری راز کی باتیں بتا رہا ہوں جن پر خود عمل کرتا ہوں، اور الحمدللہ اس کا فیض بھی دیکھا ہے، اس کی برکتیں بھی دیکھی ہیں۔ تو اسی ترتیب کے ساتھ دوستو آپ نے یہ 2 رکعت نوافل آپ کے مکمل ہوئے۔ اس کے بعد جو آپ نے کلمات پڑھنے ہیں وہ آپ نے 70 بار پڑھنے ہیں اور اپنی جگہ پر بیٹھ کر پڑھنے ہیں۔ جب یہ نوافل پڑھ لیں اس کے بعد آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے اور اس کو 70 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اپنے مصلی سے اٹھنے سے پہلے اللہ تمہاری، تمہارے والدین کی، تمہارے عزیز و اقربا کی، رشتہ داروں کی انشاءاللہ بخشش فرما دے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہا تو تمہارے لیے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جنت میں میووں کے درخت لگاتے رہیں، اس کے لیے محل تعمیر کرتے رہیں، اس کے لیے بہت سارے انعامات اور بہت ساری چیزوں اس بندے کو ملتی رہتی ہیں جو بندہ اس طرح یہ اعمال کرے گا اور یہ نوافل پڑھے گا۔ اس کے بعد ہے صلاۃ الحاجت۔ اب یہ دعا بھی سن لیں جو 70 بار آپ نے پڑھنی ہے، اس کی تعداد میں آپ نے کمی پیشی نہیں کرنی، اس بات کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ اب یہ دعا جو ہے یہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، اس کے بعد آپ نے 2 رکعت جو ہیں وہ صلاۃ الحاجت، صلاۃ الحاجت کی نیت سن لیں۔ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت بندگی اللہ تعالیٰ کی۔ اب یہاں پہ اپنے مقصد کا تصور رکھنا ہے۔ یہ تصور بھی رکھ سکتے ہیں کہ یا اللہ مجھے پورے سال کے لیے خوشحالی عطا فرما، یا آپ کا کوئی بھی بڑی سے بڑی حاجت ہے، بڑی سے بڑی پریشانی ہے، کوئی دکھ ہے، مصیبت ہے، غم ہے، بے اولادی کا مسئلہ ہے، مقروض ہیں، ویزا نہیں لگتا، اولاد کی کمی ہے، اولاد کا مسئلہ ہے، بیٹے کے لیے، مطلب دنیا کی کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی حاجت کے لیے آپ یہ کلمات پڑھیں گے، یعنی کہ نیت کریں گے۔ آپ کے ذہن میں وہی چیز ہونی چاہیے جو آپ مانگنا چاہتے ہیں، جو آپ لینا چاہتے ہیں، تو یہ دوسری نیت ہوگی۔ تو اس کے طریقہ بھی بتا دوں گا میں آپ کو آگے چل کر۔ سب سے پہلے یعنی کہ اب وہ کلمات سن لیں جو آپ نے پڑھنے ہیں 2 رکعت پہلے پڑھنے کے بعد۔ وہ کون سے الفاظ ہیں؟ وہ ہیں استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اگر یہ الفاظ آپ کو یاد نہ ہوں، ایسے سمجھ نہ آئے، تو آپ کومنٹ میں مجھے بتائیے گا، انشاءاللہ میں آپ کو لکھ کر سینڈ کر دوں گا، کوشش کروں گا، ورنہ آپ یہ کلمات ڈسکرپشن میں چیک کریں، آپ کو وہاں پہ بھی لکھے ہوئے مل جائیں گے۔ تو یہ ترتیب ہوگی، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ، یہ میں پھر 2-3 بار پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کو یاد ہو جائے۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یہ کلمات آپ نے پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد نیت دوسری کی، نیت کرنے کے بعد اب آپ نے دوستو پہلی رکعت کے اندر جو چیز پڑھنی ہے، دیکھیے اس کے بارے میں، اس کا تعلق مالک الملک سے ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے۔ تو اس سے پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے بندہ جو مانگتا ہے نا، حضرت عبداللہ بیان کرتے ہیں، عبداللہ بن ابی اوف یہ بیان کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی کوئی ضرورت ہو اللہ تعالیٰ کی طرف یا مخلوق کی طرف، وہ وضو کرے، اچھی طرح وضو کرے، پھر 2 رکعت پڑھے اور ان کلمات کے ساتھ دعا کرے تو اللہ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا، ضرور قبول فرما لیتا ہے۔ اب وہی چیز میں آپ کو بتانے لگا ہوں، حدیث مبارکہ میں جو چیز موجود ہے۔ تو صلاۃ الحاجت کے اس طرح نوافل پڑھنے ہیں، نوافل پڑھنے کا یہی طریقہ ہوگا، اس طریقے کے مطابق پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ کیسے اللہ کی رحمتیں تمہارے اوپر موسلا دھار بارش کی طرح برستی ہیں۔ اب یہ صلاۃ الحاجت جو آپ نے پڑھی، اس کے پڑھنے کے بعد اس کے پڑھنے کا طریقہ ذرا سنیے گا۔ سب سے پہلے رکعت کے اندر آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ ہے
جو ہے وہ سبحانک اللہ پڑھی۔ سبحانک اللہ پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ الفاتحہ شریف پڑھی۔ سورۃ الفاتحہ شریف پڑھنے کے بعد اب آپ نے سورۃ الفاتحہ شریف پڑھی نا، سورۃ الفاتحہ شریف پڑھنے کے بعد اب جو صورتیں آپ نے ملانی ہیں ان کو ذرا سمجھیے گا، کیونکہ پہلی رکعت میں آپ نے سورۃ الفاتحہ کے بعد یہ کلمات یعنی کہ پڑھنی سورۃ اخلاص شریف۔ یہ سورۃ اخلاص تقریباً ہر شخص کو آتی ہے، کوئی بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ تو پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ اور اس کے بعد 3 بار آپ نے آیت الکرسی شریف پڑھنی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی کہ یہ آپ پڑھیں گے پہلی رکعت کے اندر۔ سورۃ الفاتحہ کے بعد آیت الکرسی شریف پڑھیں گے اور اس کو آپ صرف اور صرف 3 بار پڑھیں گے، اور 3 بار یہ پڑھنے کے بعد دوسری رکعت کے اندر جو چیز آپ نے پڑھنی ہے اس کو ذرا سمجھیے گا۔ آیت الکرسی تقریباً ہر شخص کو آتی ہے، اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ مجھے نہیں آتی، یہ تقریباً ہر شخص کو آتی ہے، تو اس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کو پڑھنے کے بعد دوسری رکعت کے اندر جو چیز آپ نے پڑھنی ہے وہ ہے سورۃ الفاتحہ شریف، یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو 2 رکعتیں آپ نے پڑھنی اسی ترتیب کے ساتھ۔ تو آیت الکرسی تو 3 بار پڑھی، اب سورۃ اخلاص شریف کو کتنی بار پڑھنا ہے یہ بھی بہت سارے لوگ پھر سوال کریں گے، اس لیے میں یہ بات ساری آپ کو واضح کرتا چلوں کہ یہ بھی آپ نے صرف اور صرف 3 بار پڑھنی ہے۔ 3 بار پڑھیں گے تو اللہ پورا قرآن پڑھنے کے برابر ثواب عطا فرمائے گا، پورا قرآن۔ اسی طرح ان دنوں میں تو ایک قرآن نہیں 70 قرآن پڑھنے کے برابر، کیونکہ ایک نیکی کا ثواب 70 گنا سے بڑھ کر 700 گنا تک بھی چلا جاتا ہے۔ 700 قرآن جس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے وہ بندہ کتنا خوش نصیب ہوگا، کتنے مقدر اور کتنی قسمت والا ہوگا۔ تو اسی طرح دوستو آپ نے یہ 2 رکعت جب پڑھ لیے اس کے بعد پھر اسی جگہ بیٹھے رہنا ہے۔ اب آپ نے اللہ کی بارگاہ میں ورد کرنا ہے، اس کا ذکر کرنا ہے۔ وہ ذکر کون سا کرنا ہے اس ذکر کے بارے میں بتا دیتا ہوں۔ وہ ذکر ہے اللہ الصمد کا۔ اللہ الصمد، اللہ الصمد، یہ کلمات عام نہ سمجھے، یہ قرآن مجید کی سورۃ الفاتحہ کی آیت، سورۃ اخلاص کی آیت نمبر 2 ہے، اور یہ فرشتوں کے پروں کے اوپر لکھی ہوئی ہے۔ فرشتوں کے پروں کے ساتھ ساتھ یہ حضرت عمر فاروق کی پیشانی کے اوپر بھی لکھی ہوئی ہے۔ اس کی بڑی جلالی آیت ہے، بہت ہی کمال کی آیت ہے۔ جب پڑھیں گے تو آپ کو یقیناً بڑا لطف آئے گا، بڑا مزہ آئے گا، آپ خود بھی حیران ہوں گے اور اپنے گھر والوں کو بھی، سب کے مقدر کو سنوار دیں گے، سب کی قسمت کو اللہ بدل دے گا، سب کے حالات بدل جائیں گے، سب کے معاملات بہتری کی طرف آئیں گے، جو دکھ، جو غم، جو مصیبتیں ہیں ساری کی ساری حل ہو جائیں گی۔ اس لیے یہ عمل کرنے والا شخص کبھی بھی اللہ کے خزانوں سے محروم نہیں رہتا۔ اگر میں اللہ الصمد پر بہت ساری باتیں کروں تو اس کے میں نے بہت سارے اعمال اور وظائف پہلے بتا دیے ہوئے ہیں، اور اس کی فضیلت کے حوالے سے بہت ساری میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہیں، آپ مزید اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن آج کے عمل میں آپ نے یہ کتنی بار پڑھنا ہے اس بات کو ذرا سمجھیے گا۔ اللہ الصمد کے اول آخر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ نے پڑھنا ہے 10 بار، شروع میں 10 بار، آخر میں 10 دنوں کی نسبت سے آپ 10 بار درود پاک پڑھیں گے، اور دعا میں شامل ہونے کا طریقہ بھی میں نے عرض کیا ہے، اسی طرح دعا میں بھی شامل ہوں، اور اس کو بھی آپ اتنی تعداد میں پڑھیں۔ اب اس کے پڑھنے کے بعد اب اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، یہ کلمات آپ نے 300 بار، یعنی اس کی 3 تسبیحیں آپ نے پڑھنی ہیں۔ اس کے بعد اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ دعا کو رد نہیں فرماتا بلکہ قبول فرما لیتا ہے۔ ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ والسلام ورحمۃ اللہ۔